الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يصلي عليه الله جل جلاله بهذا بدا للعالمين كماله معزز سامعین، آج بہت بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے امت مسلمہ کے لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
ایک انعام کے طور پر عید الفطر کا دن عطا فرمایا، جو کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں۔ ایک عید وہ ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے امتحانات پاس کرنے کے بعد اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر کرنی چاہیے تھی۔ اس دن عید الاضحیٰ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شکرانے کے لیے، قربانی کے شکرانے کے لیے عطا فرمایا۔ اور آج عید الفطر کا دن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پورا مہینہ جو اللہ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے ایام گزارے، اس کے شکرانے میں اور پورا مہینہ مزدوری کرنے کے بعد انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن امت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آج وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے اللہ کریم کے حکموں کے مطابق رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے، عبادات کی، تلاوت کلام پاک کرتے رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور اپنے روٹے ہوئے اللہ کو راضی کیا، وہ آج تمام دنیا میں کوئی میدانوں میں، کوئی مسجدوں میں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ سے مزدوری لینے کا دن، اور ان کے ضمیر آج خوش ہیں کہ جنہوں نے مشقتیں اٹھائیں، اللہ کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کے دن رات گزارے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ عبادات کرتے رہے، آج وہ خشاش بشاش نظر آ رہے ہیں اور اللہ کریم سے مزدوری لینے کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ اور ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جن کے متعلق پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر امین فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رب، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کی امت والوں پر جس کسی نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پایا اور اس پورے مہینے میں وہ اپنے رب العالمین کو
دروازے نہ بیٹھو اس پاس سے آگے پیچھے ہو جاؤ۔ اور آج جس طریقے پہ مسلمان خوش ہیں اور عبادت کرنے والے خوش ہیں، ان کے ضمیر مطمئن ہیں، اسی طریقے پہ وہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھو بھائی، گلا نہ کرو۔ اور آج کے دن ان کے ضمیر ان کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیرے ساتھ، تیرے محلے میں رہنے والے، تیرے پڑوس میں رہنے والے، تیرے شہر میں رہنے والے ان مسلمانان عالم نے رمضان المبارک کے دن رات میں خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹا اور ہر طریقے میں اللہ کو راضی کیا۔ ان کے ساتھ اگر تو بھی اللہ کے احکامات کو بجا لاتا تو آج تو بھی خوش ہو۔ اور یہی دو خوشیاں جو مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ کریم عطا کرے گا۔ ایک خوشی دنیا میں اور ایک خوشی کل قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ دنیا میں خوشی کیا ہے؟ جن لوگوں نے روزے رکھے اور دن کو مشقتیں اٹھائیں، وہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی اذان کا انتظار ہوتا ہے، اس وقت سامنے تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن 5 منٹ رہتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہے لیکن اجازت نہیں ہے، اور وہ اس وقت اتنی خوشی محسوس کر رہا، نہ اس کو پیاس لگی نہ اس کو بھوک لگی، لیکن پھر بھی ایک خوشی، ایک مسرت انسان کے دل سے اٹھتی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالنی، پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈالنی، اور اگر کوئی تھوڑی سی چیز بھی چلی گئی تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس نے بڑے احتیاط کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لا کر مغرب کی اذان کا انتظار کر رہا ہے، اور افطاری سامنے پڑی ہوئی ہے، اور جب اذان ہوتی ہے وہ دعا مانگتا ہے، الہ العالمین یہاں تک روزے کو کھینچ کر لانے والا تو میں ہوں، مگر قبول کرنے والا اللہ تیری ذات ہے۔ اور انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے کے لیے جب ہاتھ بلند کرتا ہے، دل کے اندر سے مانگتا ہے، درد کے ساتھ جب وہ مانگتا ہے، اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس دعا پر، اور دل میں ایک خوشی سی اٹھتی ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر دی۔ جو دعا قبول کرتا ہے اللہ، وہ دل سے اٹھی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن بے رخی سے اگر دعا مانگتا ہے انسان، ہاتھوں کو بلند کیا اور انگلیوں سے ٹٹکارے نکالے، خیالات اور طرف ہے، مان یہاں رہا ہے، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، وہ خود ہی جانتا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے اور احکامات کو بجا لاتا ہے، خیر ہمارے روزے بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری عبادات جو ہیں وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے تو وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور امید رکھنی چاہیے اللہ سے کہ رب کائنات ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے گا۔
ناامیدی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی رحمتوں سے، لیکن پھر بھی اگر صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، صلحاء کے، علماء کے اور اتقیاء کے، اولیاء کے عبادات کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری تراویح کی نمازیں، ہماری تمام عبادات جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ سے امید رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے ہر مسلمان، تو اللہ پاک غفور رحیم ہے، وہ ہماری عبادتوں کا کوئی عبادت، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقات اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہمارا۔ یہ جو کام کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنہ دو، تو دیتا تو اللہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مومن نے میرے ساتھ سودا کر لیا اپنی جان کا، اپنے مال کا۔ جان بھی اللہ نے دی، امانت بھی اسی کی ہے، جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے اس کو عمر لے دے، وہ اللہ کی ہے۔ دولت بھی اللہ دیتا ہے، دنیا بھی اللہ دیتا ہے، مگر مومن پر ایک امتحان ہے جس کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہاں خرچ کرو، یہاں نہ خرچ کر، تو وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اس روزی کو، اس رزق کو، اس پیسہ کو، اس پیسے کو، دولت کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے ساتھ سودا کرتا ہے۔ تو ایک خوشی دنیا میں اللہ کریم افطاری کے ٹائم پہ دیتا ہے، اور ایک کل قیامت کے دن جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اسی طرح ہر طبقہ جو ہے، ہر عبادت کرنے والا اپنے اپنے دروازوں سے داخل ہوگا، لیکن باب الریان کا ایک انوکھا ہی کام ہے کہ جب باب الریان سے داخل ہوں گے روزے دار، باقی کوئی بھی وہاں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جب جنت میں جائیں گے، پہلی ملاقات اللہ کریم کے ساتھ ہوگی۔ ویسے بھی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور بہت بڑی مہمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو ملے گی، اللہ کریم پوچھیں گے کہ کچھ اور چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی جنت، جو خواہش آتی ہے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، یا اللہ نہریں جاری ہے، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تباہ ہوتا ہے اور دل میں خیال ابھرتا ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا میں تو کسی چیز کو کھانے کو جب جی کرتا تھا، پہلے اپنے پاکٹ کو دیکھا جاتا تھا، اپنے جیب کو دیکھتے تھے کہ وہاں یہ چیز خرید بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور یہاں تو خواہش ابھرتی ہے تو اللہ کریم کی نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ کہیں گے اللہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ علماء سے پوچھیں گے تو علماء کہیں گے کہ ابھی تو کچھ ملا ہی نہیں ہمیں، اللہ کریم کا دیدار تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جب یہ خواہش کریں گے کہ اللہ اپنا دیدار فرما دے، تو فرمایا جب جنتیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، یہاں اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کریم کو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ایک ذرہ سی جھلک اللہ کریم نے پہاڑ میں ڈالی تھی، فرمایا موسیٰ اس کو دیکھو، اگر دیکھ سکتے ہو اس کو دیکھ لو گے تو پھر میرا دیدار بھی ہو جائے گا۔ جب اس جھلک کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ باب الریان سے جب انسان داخل ہوں گے مسلمان،
دیکھا جتنا تیرے دیدار میں مزہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، آج خوشی کا دن ہے، آج اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، لہو لہب میں اڑانے کا دن نہیں ہے کہ عید آئی اور رات کو ہی لوگوں نے چاند رات منائی اور سارے بازاروں میں پھرتے رہے، جو عبادت کی تھی وہ یار آج کھل گیا، اور اس کو کس طریقے میں قید کیا گیا تھا اور کتنے غصے میں ہے وہ۔ اور جب انسان کو پکڑ کر پولیس والے لے جاتے ہیں، تھانے میں بند کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی طاقت ہو، اگر اس کی ہمت ہو تو وہ جیل کے دروازوں کو بھی توڑ دے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے سارے پولیس والوں کو بھی مار دو، لیکن کر کچھ نہیں آتا۔ اس لیے شیطان کو جب جکڑ کر سمندر کی تہوں میں پہنچا دیا جاتا ہے پہلے روزے سے، اس کا غصہ تو بہت تیز ہوتا ہے۔ میں نے رات کو بھی اعتکاف والوں کو یہ بات بتائی کہ جب وہ باہر نکلے گا پہلے ان کو دیکھے گا جنہوں نے پورے رمضان مبارک میں اللہ کو راضی کیا اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہوئی، ان پہ حملہ آور ہوگا، وہ اپنے بدلے تو لے گا۔ پہلا حملہ انہوں نے ان لوگوں پر کرنا ہے جنہوں نے مسجدوں میں راتیں گزاری، اللہ کو یاد کرتے رہے، اور دیکھنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ چاند رات میں ہی کئیوں کی عبادتوں کو وہ اڑا دیتا ہے پاؤں کی ٹھوکروں سے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے پورے ایام کو گزارا، اللہ کو راضی کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور یہ ٹریننگ کا مہینہ اللہ کریم نے دیا تھا، یہ ٹریننگ کرو، تمہارا پوری عمر جو ہے وہ اس طریقے پہ گزرے جو آج رمضان مبارک کے ایام میں ہم نے رات دن گزارے ہیں۔ مسلمان کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ ہم نے تو ایک فرض تھا پورا کر لیا، اس کے بعد اب عید آ گئی، عید کے بعد کھل گئے، وہ بھی کھل گئے، ہم بھی کھل گئے، حرام و حلال کا خیال نہیں کریں گے، اور آج کے بعد ایک دوسرے کے سے سبقت لے جائیں گے دنیا میں۔ تو دوستو یہ ٹریننگ کا مہینے کا مقصد یہ ہے کہ عید کے بعد بھی اسی عمل کو دوہراؤ جو آج تم نے کیا، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا پتہ ہمیں اب خود نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ عید کے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے پاکستان میں کتنا بڑا حادثہ ہوا، طیارہ گر گیا کراچی میں، وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ وہ عید منانے جا رہے تھے، اپنے پیاروں کے پاس عید منانے جا رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہم عید منا سکیں گے کہ نہیں۔ یہ تو اللہ کریم کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ بھی پایا، ہمیں اللہ کریم نے عطا کیا یہ طاقت، اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، اور پھر آج اللہ کریم نے ہمیں وہ دن بھی نصیب فرمایا جو آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہاں پہ جب یہ کالی اندھیری رات میں اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنے پیچھے والے کرتوتوں کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں کو ملے گا، اور قیامت میں کافر کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا، یقول یا لیتنی کنت ترابا، حیوانات کو ان کا بدلہ دے کر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ حیوانات جو ہیں اس کے بعد نہ جہنم کو جائیں گے نہ جنت کو جائیں گے۔ اور یہ ان کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ میں بھی حیوانوں میں ہوتا، آج کے بعد جہنم میں تو نہ جلنا پڑتا۔
کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا. اور پھر یہ خواہش ظاہر کرے گا الہ العالمین مجھے پھر واپس بھیج دے دنیا میں تیری عبادت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. مگر اللہ کریم فرمائیں گے یہ سنت اللہ میں نہیں ہے. اس لیے دوستو آج معاف کرنے کا دن ہے. آج ایک دوسرے کے ساتھ جو گلے مل کر سلام کرتے ہو یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے. اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اگر تم سنت سمجھ کر کرو گے تو بدعت ہو جائے گی. یہ صرف مسلمان جو آج خوشی کا دن تھا سینے کے ساتھ سینہ ملا کر قدورتوں کو دور کر کے بغض کو بخیلیوں کو دور کر کے دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے وہ سلام کرتے ہیں. یہ سلام خوشی کے ساتھ جب مسجد میں آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا مسجد میں جو آ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یہ خالص اللہ کی رضا ہوتی ہے. مسجد میں نمازی جب نماز دوسرے نمازی کے ساتھ ملتا ہے تو ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا، یہ مسلمان ہے. انما المؤمنون اخوہ، میں بھی مسلمان ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں. اور بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو الحب للہ والبغض فی اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دوستی رکھو تو صرف اللہ کی خاطر رکھو. ایک آدمی نیک آدمی ہے، عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، نماز پڑھانے والا ہے، دین کے ساتھ وہ منسلک ہے، اللہ کی اس کے دین کی محبت اس کے دل میں ہے، پیغمبر مصطفیٰ کی سنتیں اس کے چہرے سے جھلک رہی ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے انسان تو دین کی وجہ سے کرتا ہے. اور دین کی وجہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میرے لیے محبت کرتا ہے. اور جو میرے لیے محبت کرتا ہے اللہ کریم بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس لیے یہ لاؤ و لہب کا دن نہیں ہے، یہ کھیل اور کود کا دن نہیں ہے. آج ہر آدمی اپنے گریباں میں منہ ڈالے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کے بعد بھی اسی طریقے پہ چلوں گا تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ میری محنت ساری ضائع چلے گی. اس لیے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں قدورتوں کو ختم کرو، حسد اور کینہ اور بغض کو ختم کرو. کہ حسد کینہ رکھنے والے کے لیے جو تم لوگ مسجدوں میں نمازوں کے بعد دعائیں مانگتے ہیں کہ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو بخش دے، اس میں وہ کینہ رکھنے والے کا حصہ اس دعا میں نہیں ہوتا. کتنی بری بات ہے. شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور کینہ رکھنے والے کے لیے وہ دعا میں حصہ نہیں ہوتا. کل قبر میں پڑے جاؤ گے، جا کر رکھ دیا جائے گا، وہاں نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ بخیلی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، نہ دشمنی ہوگی. اکیلے پڑے ہیں. دنیا میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ہم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ ساری کی ساری بیکار باتیں جو دین کے ساتھ منسلک ہوگا اور دنیا میں رہ کر آخرت کی اس نے کوشش کر لی تو وہ اپنے دونوں جہانوں کو اچھا کرتا ہے. اس لیے آج معافی کا دن ہے. اللہ بھی معاف کرتا ہے. آج ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کرے. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اللہ کیسے ہمیں معاف کرے گا. آج چاند رات کو آپ نے دیکھا جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے اس وقت پٹاخوں کی آواز بہت کم آتی ہے بہت کم. لیکن عید کی رات کو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی اور مغرب سے پہلے پٹاخوں کی آواز شروع ہو گئی تھی. شاید ان کو پہلے نظر آ گیا ہوگا چاند. اور چاند بھی جب نظر آتا ہے عید کا پھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے وہ جان چھٹی ہو. پہلے چھپ کے کھانے اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو چھپ کر کھاتے ہیں. اور روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور یہ روزے کیسے دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. حالانکہ گندم والوں کے لیے تو
بڑی آزمائش تھی، لیکن روزے دار جن کو گندم کاٹنے کا غم نہیں تھا وہ کہنے بڑے مزے کے روزے ہوئے. کیسے پیارے روزے اللہ تعالیٰ نے دیے، جیسے سردیوں کے روزے ہوتے ہیں. اور یہ روزہ بھی ایک آدمی نہ رکھے تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی ہو سکتا ہے. اور جو چھپ چھپ کر کھانے والے وہ آج خوش ہیں، نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، افطاریاں بھی کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، کسی کو پتہ تو نہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی وہ اجر و ثواب بھی اللہ کریم نے فرمایا میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا. تو یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کو تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ایک روزہ دار کو پتہ ہے، ایک مالک کائنات کو پتہ ہے. اس لیے دوستو خوش نہیں ہونا کہ یہ دن بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کیسے کیسے ہمارے دن گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہمارا خاتمہ ہو جائے. اور آج کل تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسی بیماری جو شروع ہو گئی ہے اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے. تمام کلمہ پڑھنے والے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے بچائے کہ کتنی بے پردگی کی وہ بیماری ہے اور کیسی موت آتی ہے. ہر آدمی نفرت کر رہا ہے، بیٹا پاس نہیں جا رہا ہے، بیٹی پاس نہیں جا رہی، بھائی رشتہ دار اپنے پاس نہیں آ رہے. یہ ذرا سی جھلک دکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ. دوستو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج بھی اتنی بڑی مصیبتوں کے بعد، اتنی ہلاکتوں کے بعد، اتنی اللہ کی طرف سے عذابوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے حالات دیکھیں، ہمارے ملک کے حالات کتنے گندے ہو چکے ہیں. آج ہر آدمی اسلام والوں پہ بھونک رہا اور یہ تمام یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں وہ استعمال کر رہا ہے. اور آج یہود و نصارہ کی ذریت میں قادیانی جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے ملک کے دشمن ہیں، آپ کے پیغمبر کے ناموس کے دشمن ہیں، وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں. اور دوسری پارٹی جو صحابہ کی دشمن ہے وہ بھی سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں رب کائنات نے اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا چوکیدار اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھایا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت بھی قرآن کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت بھی دین کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت کوئی دین والوں کو ختم نہیں کر سکتی. ایک کو ختم کرو گے، 10 کو ختم کرو گے، کروڑوں کے حساب سے اللہ کا دین بیان کرنے والے، اللہ کا قرآن یاد کرنے والے، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ محبت کرنے والے زندہ ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں. اور آج بھی وہ ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. کوئی مائی کا لال پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ آ کر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. ہر مسلمان اس کے لیے تیار ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جس طریقے پہ اللہ کریم نے اس اپنے قرآن کا ذمہ لیا ہے، ہمارا پاکستان جو ہے اگرچہ ہم گنہگار ہیں، اگرچہ ہم نے اس کا وہ مقصد ہی چھوڑ دیا ہے، مگر یہ پاکستان، یہ ملک خدا داد پاکستان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے حاصل کیا. لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ایک دیوار ہے، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اس کا ذمہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. تو دوستوں بزرگوں بھائیوں ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی باقی پھر بیان ہوں گے. صفحے تیار کرو، پہلے نماز ہوگی اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا. نماز کی نیت تو اکثر یاد ہوتی ہے لیکن 2 رکعت نماز